سنت یعنی قرآن کے ساتھ ہم کچھ اور چیز ملاتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک دین میں ماخذ کیا ہے، دین کا ماخذ کیا ہے، کس کی روح سے یہ دین جو ہے نافذ ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، وہ ہے ایکسکلوزیو قرآن، صرف قرآن، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی کہ صرف قرآن جو ہے وہ دین کا ماخذ ہے، دین کی بیس ہے، اس کے اوپر دین کے جو اصول ہیں ان کی روح سے دین جو ہے وہ نافذ کیا جاتا ہے کسی بھی ریاست میں یا مملکت میں۔ تو ہم اس کے اوپر قرآن کی آیت پیش کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز کے تازہ نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 203، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور ان کی زبانی یہ پوری امت کو یہ کہلوایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے کہو، یعنی اللہ کہلوانے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں سے کہنے والے ہیں۔ تو کیا کہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف نازل کیا جاتا ہے۔ تو کیا نازل ہوا؟ قرآن، القرآن۔ تو یہ صرف القرآن نازل ہوا، صرف اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو بول کر کہہ دیں، اعلان کر دیں، واضح کر دیں کہ دین کی بنیاد، دین کا ماخذ صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن۔ تو اسی کے اوپر یہ سارا جو ہے دین کی بیس ہے، اس کا مدار ہے۔ تو آگے یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس کی اتنی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ آگے پھر قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ کیا؟ ھذا بصائر، اس لیے کہ یہ جو قرآن ہے یہ بصیرت افروز دلائل ہیں، اس کے اندر یہ اللہ کی جو کتاب ہے اس کے اندر بصیرت افروز دلائل ہیں، اس لیے یہ صرف جو کتاب ہے یہ دین کا ماخذ ہے، اسی کے اوپر جو ہے ایمان کا مدار ہے، اس لیے کہ ھذا بصائر، کہ یہ بصیرت افروز دلائل ہیں، من ربکم، کس کی طرف سے ہیں؟ آگے پھر بات واضح کرتا ہے، کہتا ہے کہ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خطاب تمام انسانوں سے ہے کیونکہ یہاں پر کم آ رہا ہے۔ تو اب پوری پہلے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہہ کر کہا ہے کہ کل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، یہاں تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ ھذا بصائر من ربکم، اب سارے انسانوں سے خطاب ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ بصیرت افروز دلائل پر مبنی کتاب ہے، اللہ کے قانون کی کتاب ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وہدن، یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت پر مبنی ہے۔ ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ انسٹرکشنز، ڈائریکشنز، اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، انسٹرکشنز بھی آ جاتی ہیں اور ڈائریکشنز بھی آ جاتی ہیں۔ اکیلے جب آپ ہدایت ہم بولتے ہیں نا تو عام طور پہ ہم وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اب وہ ایک مبہم سی بات ہے، واضح نہیں ہوتی کہ وہ کس چیز کی ہدایت دے، پتہ نہیں چلتا۔ جب ہم بولیں گے نا کہ یہ اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں، گائیڈنس ہیں، تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو ہدایت کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ اور آگے تیسری اس کا جو ایٹریبیوٹ ہے، پہلا ایٹریبیوٹ کیا بتایا ہے؟ ھذا بصائر، کہ یہ بصیرت افروز دلائل پر مبنی یہ کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، یہ نہیں کہ کسی انسانوں کی طرف سے ہے، اس لیے واضح کر رہا ہے من ربکم۔ اور آگے کہتا ہے وہدن، کہ یہ ہدایت ہے، میں نے ہدایت کے معنی بتایا آپ کو۔ اور تیسرا ایٹریبیوٹ یہ بتا رہا ہے ورحمتن، کہ یہ رحمت ہے،
دیکھیے رحمت کے کیا معنی ہوتی ہے؟ دیکھیے ہم یہ لفظ بولتے ہیں، ہمارے کئی لوگوں کے نام بھی ہیں رحمت، تو رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما۔ ماں کے رحم کو، جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے، اس کو رحم کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی خاصیت ہوتی ہے وہاں پر پرورش ہونے کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری پرورش کیسے ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں کا اس بچے کے اوپر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ احسان رکھے کہ میں اس کی پرورش کر رہی ہوں، نہیں، اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میرے بچے کی پرورش ہو، اور بچے کو پتہ ہی نہیں کہ میری پرورش کیسے ہو رہی ہے۔ اس طرح کا عمل رحمت، اس کو قرآن بولتا ہے رحمت، یعنی اللہ انسانوں کو رحمت دیتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کا اناج، غلہ، آکسیجن، اور اس کے علاوہ خوبصورتی کے لیے کتنے لاکھوں قسم کے پھول، ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کے پھول ہیں، پھول، پتیاں، ہریالی، سبزہ، پہاڑ، سمندر، دریا، آسمان کی یہ خوبصورت فضا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ انسانیت کے لیے یہ سب چیزیں رحمت ہیں۔ بادل نہ آئیں، بارش نہ برسے تو کتنی مشکل پیش آ جاتی ہے، تباہی آ جاتی ہے، خشک سالی آ جاتی ہے، تو پھر وہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں بارش کا موسم، بادلوں کا گرجنا، برسنا، زمین کا سرسبز ہو جانا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ساری رحمت ہے۔ یہ دل کا خود بخود چلنا، دھڑکنا، اور پھر خون کا پوری جسم میں روانی کے ساتھ گردش کرنا، انسان کی صحت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ دیکھنا، کلرفل سین دیکھنا، مختلف کلرز کو انجوائے کرنا، خوبصورت خوشبوؤں کا اس کو سمیل کرنا ناک کے ذریعے سے، کتنے مزے مزے کے ذائقے ہم اس زبان کی روح سے چکھتے ہیں اور اپنے معدے میں اس غذائیت کو لے کر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں رحمت ہیں۔ اب دیکھیں ایک لفظ قرآن نے کہا ہے رحمت، تو اس رحمت میں کتنے، مجھے گھنٹوں لگ جائیں اگر میں اس کی ڈیٹیل کرنے بیٹھ جاؤں، مجھے گھنٹوں لگ جائیں گے اور بات پھر بھی پوری نہیں ہوگی۔ رحمت جو ہے پھر بھی میں کہوں گا کہ اس کا حق ادا نہیں ہوا، کہ ابھی اور بھی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ اتنے الفاظ قرآن کے کنسائز اور کمپریہنسو ہیں کہ انسان جتنا مرضی بولتا چلا جائے تو الفاظ وہ ختم ہی نہیں ہوتے، ان کے میننگ کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ پورا ان کو بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنی ڈیپتھ ہے ان کے اندر۔ تو اس قرآن کی کتنی خاصیتیں بتائی ہیں یہاں پر، اس جگہ پہ بصائر بتائی، ہدن بتائی، اور رحمت، تین یہاں پر خصوصیات بتائی ہیں۔ اور آگے پھر یہ بات واضح کرتا ہے قرآن کہ یہ کن کے لیے بصائر ہے، ہدن ہے اور رحمت ہے؟ کہتا ہے لِقَوْمِ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ ایمان لایا جاتا، ہم تو نہیں لاتے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس طرح تو مسلمان نہیں ہوتا، یہ تو لانا ہوتا ہے ایمان۔ لِقَوْمِ یُؤْمِنُونَ، تو ایمان کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں۔ انہوں نے تو ایمان بالغیب بنایا ہوا نا، وہ اس سینس میں غیب ہے کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس سینس میں تو چلو غیب ہو گیا، لیکن یہ جو قرآن ہے یہ تو دیکھ رہے ہیں نا ہم، بک آف اللہ، جو قانون کی کتاب ہے اللہ کی، وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس انٹلیکٹ سے سمجھ بھی رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، کانوں سے سن بھی رہے ہیں، زبان سے اس کو بول بھی رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو دیکھی ہے نا، پڑھی ہے نا، اس کی روح سے اللہ پہچانا جائے گا۔ تو اس قرآن کو سمجھنا عقل و بصیرت کی روح سے، یہ نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھ کے سمجھ لیا تو قرآن سمجھ آ جائے گا، بالکل نہیں، وہ تو جو سمجھ آیا وہ تو الٹا سمجھ آئے گا۔ عربی مبین کی روح سے قرآن کو سمجھنا، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایمان آئے گا۔
تو ایمان کے لیے کتاب اللہ کو عقل و فکر کی روح سے سمجھنا، پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ اگر یہ دو عمل ہیں، عقل و فکر کی روح سے سمجھا ہے اور یہ سمجھ کر کہ یہ واقعی یہ وہ ضابطے ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسانیت کو فلاح ملتی ہے، انسان پروگرس کرتے ہیں، تو پھر ان کو اختیار کرنا، اس کی روح سے اپنے مملکت کا نظام بنانا، اپنا معیشت کا نظام بنانا، اپنی سیاست کا نظام بنانا، اپنی معاشرت کا نظام بنانا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اس قالب میں، اس سانچے میں ڈالنا، اس پیٹرن کے اندر، تو پھر یہ ایمان کہلائے گا۔ کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا، یہ چیز ذہن میں رکھے۔ قرآن کو سمجھنا، قرآن کے ضابطوں کو، اس کے قوانین کو، پھر ان کے مطابق اپنے آپ کو اس سانچے کے اندر ڈھالنا، اس پیٹرن کے اندر ڈھالنا، اس پیٹرن سے باہر نہ نکلنا جو قرآن کا پیٹرن ہے، اس کے اندر رکھنا، اس پیٹرن کے اندر، تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور اس کے اندر بنیادی چیز عقل و فکر کی روح سے سمجھنا اور دل کے ارادہ اور اختیار سے اس کو اپنانا، یہ شرط ہے ایمان کی۔ عقل و فکر کی روح سے سمجھنا اور دل دماغ کے ارادے اور اختیار سے اس کو اڈاپٹ کرنا اپنی مرضی سے، زبردستی نہیں، اپنی مرضی سے، تو پھر یہ ایمان کہلائے گا۔ آپ سمجھ آئی کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ جو موروثی مسلمان ہیں، وہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے، وہ تو موروثی طور پر ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ کلمہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کفار کے لیے، یا پھر تبلیغی جماعت میں رکھا ہے کہ وہ جب کسی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو ان کو دعوت دیتے ہیں، تو ان کو پھر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ 80 سال کا، 70 سال کا بوڑھا، اس کو وہ کلمہ صحیح کرا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ صحیح کرا رہے ہوتے ہیں۔ معنی کیا ہے ان کو بھی نہیں پتہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو الہ کا ان کو پتہ ہی نہیں، بس یہ کیا وہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، بس ایک ہی چیز کو لی، اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں جس کا حکم مانا جائے، تو یہ چیز ہے۔ تو اس طرح آپ نے سمجھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو جب یہ چیز اس طرح سے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کا، اس کے اندر جو بصیرت افروز دلائل ہیں، اس کے اندر جو ہدایت ہے، اس کے اندر جو رحمت ہے، اس قوم کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے جو عقل و فکر کی روح سے ایمان لے کر آئے، عقل و فکر کی روح سے قرآن کو سمجھے اور اس کو اپنے ارادے اور اختیار سے اپنائے، اپنے معاشرے کا نظام بنائے انفرادی اور اجتماعی سطح کے اوپر، تو پھر یہ جو قرآن کے جو ضابطے ہیں، اصول ہیں، قوانین ہیں، پھر جا کر اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے، ادروائز نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور کیا کریں، تدبر کیا کریں، سوچا کریں۔ یہ تھنکنگ کا عمل جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شکریہ۔